ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے رشتے بہت جلد ہو جائیں، چاہے رشتہ بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو۔ اگر ان کے رشتوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، تو وہ رکاوٹیں، پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے ختم کر دے، ہر طرح کی بندشوں کو ختم کر دے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم کر دے، اور رشتہ جو ہے وہ بہت اچھے گرانے سے آئے، نصیب اچھے ہوں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جلد شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی بندشیں ختم ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے رشتے کے جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے گھر میں آ کہاں سے گیا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جلد شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میری تمام بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، لڑکی اس عمل کو خود بھی کر سکتی ہے۔ اگر لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو لڑکی خود اس عمل کو بھی کر سکتی ہے، اگر لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو لڑکا بھی یہ عمل کر کے اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بہت ہی بہترین رشتہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھیج دے گا۔ اگر آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ قرآن پاک کی صورتیں ہوں یا آیات ہوں، وہ تو ہوتی ہی پاورفل ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے دعا مانگنی ہے، قرآنی صورت کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ نماز پڑھنا شرط ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے نماز کی پابندی لازم کرنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اگر ہر نماز کے بعد کریں گے تو اس کا آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو کسی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ پھر بھی اگر کسی نماز کے بعد آپ نہیں کر سکتے تو پھر دن میں آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا دن میں کسی ٹائم بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، پھر 313 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔
اللہ کے دو ناموں میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے پکاریں گے تو پھر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی خوشی پر آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے یاد کر رہا ہے، قرآن سورت کا وظیفہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک اسی خوشی پر آپ کو ہر وہ چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے خصوصی رو رو کر گر گرا کر نہایت عاجزی انکساری سے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کر دے، ختم کر دے۔ اگر یہ وظیفہ میری کوئی بہن کر رہی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے، اچھا رشتہ پانے کا کوئی اسباب پیدا کر دے، ہماری غیبی مدد فرما۔ اگر میرا کوئی بھائی کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے لیے دعا کرے، اگر میری کوئی ماں کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے تو وہ بھی اللہ سے اسی طرح دعا کرے کہ یا اللہ میرے بچوں کے لیے جو نیک رشتہ ہے وہ بھیج دے، اور مولا اپنی رحمت کے صدقے ہماری غیبی مدد فرما، بہترین رشتے کے لیے ہماری مدد فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد اگر زیادہ کرنی ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو درود پاک کو 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اور جتنی لگن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، جتنے جذبے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، سچے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر میں نیک و صالحہ رشتہ آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک رشتہ پکا ہو کے شادی نہ ہو جائے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے خواتین کے خاص ایام کی۔ تو خاص ایام میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے، اسکپ کر دینا ہے۔ اللہ کے ناموں کا آپ نے اپنے منہ میں ورد کرتے رہنا ہے۔ ناگے کے دنوں میں بھی آپ نے اپنے منہ میں اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے، یا اللہ یا لطیف۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، لیکن آپ نے سورہ کوثر جو ہے اس کا عمل نہیں کرنا، کیونکہ نماز تو آپ نے نہیں پڑھنی، تو اسی لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسکپ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ آپ کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے اس نیت سے اس عمل کو شروع کیا تھا تو ہم نے دوبارہ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں آپ، اور جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ اس عمل کو آپ نے جاری کر لینا ہے۔ تو اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے اس کا ثواب مل